یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، جتنی بھی جاندار چیزیں اور مخلوقات اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، ساری مخلوق کو کیا کرنا ہے؟ موت کے منہ میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت کے دن پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ جتنی اچھائیاں تم نے کی اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، جتنی برائیاں کی اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا، تم نے جو ظلم کیے اس کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تم نے جو انصاف کیا اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہی انسان کیا ہے؟ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتلا دی اور علاج بتلا دیا۔ دنیا کے خاطر انسان غفلت میں ہے نا، لاپرواہی میں ہے اور آخرت کو بھولا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتلا دیا کہ دیکھو اس کا علاج آخرت ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا علاج کیا ہے؟ آخرت۔ ساری برائیوں کی جڑ آخرت سے بے اعتنائی ہے۔ انسان آخرت کو بھولا بیٹھا ہوا ہے، اسی وجہ سے انسان ساری برائیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مبتلا ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی جو کامیابی ہے، جس کے لیے انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنی جدوجہد کرتا ہے، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، جائز کو جائز نہیں سمجھتا، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھتا، 24 گھنٹے اس نے ایک کیے ہوئے ہیں، ہائے نفسی ہائے نفسی، اتنا میرے پاس آ جائے، اتنے پیسے ہو جائیں، اتنا بنگلہ ہو جائے، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، میرے بیٹے ترقی کر جائیں، میرے پوتا پوتی ترقی کر جائیں، میرے نواسا نواسی ترقی کر جائیں، میری بیٹیاں ترقی کر جائیں، میرے داماد ترقی کر جائیں، میرا خاندان ترقی کر جائے، میرا قبیلہ ترقی کر جائے۔ 2 کے 4، 4 کے 6 اور 6 کے 12 بنانے کی کوشش میں انسان لگا ہوا ہے۔ حقیقی معنی میں دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، اور یہ کامل اور مکمل کامیابی بھی نہیں ہے۔ کامل اور مکمل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھی ہے، یہاں کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، جب کوئی نہ کوئی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ غم کا کانٹا بھی لگا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی صدمہ لگا ہوا ہے، کبھی کوئی غم لگا ہوا ہے، کبھی کوئی رنج لگا ہوا ہے، کبھی کوئی اور پریشانی ہے، تو خوشیاں بھی ہیں ساتھ میں، اور ان کے ساتھ میں کیا لگا ہوا ہے؟ غم بھی لگا ہوا ہے، پریشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، مصیبتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ نعمتیں بھی کامل نہیں ہیں، انسان ان نعمتوں سے اکتا جاتا ہے۔ ایک انسان، اس کے سامنے بہترین قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں، قسمہ قسم کے، وہ ان کھانوں کو کھائے کب تک کھائے گا؟ آخر اس کا پیٹ بھر جائے گا اور اس کا دل یہ کہے گا کہ یار اب مجھے نہیں کھانا ہے، ختم۔ اس کے بعد میں اس کا پیٹ کیا ہو گیا؟ بھر گیا، اس کی اچھا بھر گئی، اب نہیں کھانا۔ تو ایک حد تھی اس کے کھانے کی، اس کی خوشی کی ایک حد تھی، اس کے ٹیسٹ کی، اس کی لذت کی ایک حد تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ وہاں پر آپ کی خوشیوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر جو جتنا زیادہ امیر ہے، مالدار ہے، بڑا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے، اس کو سکون ہی نہیں ہے، اس کو چین ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ دنیا کی خوشی کامل ہوئی؟ بلکہ ادھوری ہے۔ دیکھیں آپ، بڑے بڑے پیسے والے راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولیاں لے کر کے ان کو نیند نکالنا پڑتی ہے، سونا پڑتا ہے۔ تو ایسا پیسہ کس کام کا جس میں آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی ہو، جس میں آپ کو راحت ہی نہ ہو؟ تو آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، ہزاروں نوکر آپ کے وہاں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نیند کی راحت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ آپ کے پاس جو خوشی ہونا چاہیے وہ خوشی نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کے اندر آپ کی بے چینی کا کیا لگا ہوا ہے؟ کانٹا لگا ہوا ہے۔ اور ایک مزدور آدمی ہے، کام کاج کرنے والا آدمی ہے، میڈیم کلاس کا آدمی ہے، کسی دن بھر اپنے کام کاج سے ہارا تھکا اپنے گھر آتا ہے اور اپنے ہاتھ کا ہی تکیہ بنا کر کے ایسی بے فکری کے ساتھ اس کو نیند آتی ہے کہ صبح بالکل حشاش بشاش ہو کر کے اور اپنی تھکاوٹ کو دور کر کے کیا ہوتا ہے؟ اٹھتا ہے۔
اس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود اس کو آرام حاصل نہیں ہے، اور اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کے باوجود اس کو کیا ہے؟ آرام حاصل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، بلکہ یہاں کی خوشیاں کیا ہیں؟ ادھوری ہیں، ناقص ہیں۔ آخرت کی خوشی صرف ایسی ہے جو کہ کیا ہے؟ کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ کامل ہے۔ اس خیر کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ کامل ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ دیکھو دنیاوی زندگی کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کیا رہنے والی ہے؟ باقی رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا۔ اور کامیابی کس کے لیے؟ حقیقی معنی میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی انسان کیا ہے؟ کامیاب۔